بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے سابقہ ویڈیو میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت کی وجوہ تکفیر کا بیان شروع کیا تھا۔ 4 پوائنٹس کو ہم تفصیلی طور پر پڑھ چکے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ دیکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ مرزا نے اپنی تصنیفات میں تقریباً تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی توہین و تنقیص کی ہے۔ ذیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں اور توہین پر مشتمل مرزا کے چند حوالے ملاحظہ ہو۔ یعنی یوں تو اس نے کسی نبی کو بھی نہیں چھوڑا، ہر نبی کی گستاخی کی ہے، جو مستقل ایک جدا کفر ہے۔ ہر نبی کی توہین ایک کفر ہے، لیکن یہاں پر آپ پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو توہینی کلمات ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اور آج یہاں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بابت جو اس کے کلمات ہیں، عبارتیں ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ دیکھیے، میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحق بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ظل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ یہ غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 8، خزائن روحانی خزائن جلد 18، صفحہ نمبر 212۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی، بلند و بالا ہستی، خدا کے بعد درجہ رکھنے والی ہستی، اور دوسری طرف ایک کمی اور کمینہ، ایک گھٹیا اور غلیظ، ایک گندا کردار مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں وہ خبیث اور غلیظ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دے، تو یہ نبوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ دیکھیے، دوسرا اقتباس، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا؟ یعنی نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کہنا یہ ہے کہ چاند کا خسوف بطور نشان نبوت کے ظاہر ہوا، تو میرے لیے تو چاند اور سورج دونوں کا خسوف اور کسوف ظاہر ہوا، تو کیا اب بھی تو انکار کرے گا؟ یعنی تو اپنے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی یہ خبیث اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلیٰ کہنا چاہتا ہے۔ اعجاز احمدی، صفحہ نمبر 71، روحانی خزائن جلد 19، صفحہ نمبر 183۔ تیسرے نمبر پہ، مگر تم خود توجہ کر کے سن لو، اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں مرزا ہوں۔ 40 نمبر 4، صفحہ 14، روحانی خزائن جلد 17، صفحہ نمبر 446-45۔ اور خدا نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو کامل بنایا، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف اور وجود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا یعنی مرزا کا وجود اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہو گیا۔ بس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا، در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا، اور یہی معنی وآخرین منہم کے لفظ کے بھی ہیں، جیسا کہ سوچنے والوں پر پوشیدہ نہیں، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا ہے۔ کتنی بڑی غلاظت ہے، غلاظتوں کا ڈھیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، آپ کے صحابہ کی بھی توہین ہے، اور اپنے گھٹیا اور کمینہ ساتھیوں کو، چاہے وہ مرزا نور الدین کی صورت میں ہو، یا بشیر الدین کی صورت میں ہو، یا دیگر غلیظوں کی صورت میں ہو، ان کو صحابہ قرار دینا، نعوذ باللہ۔ 5ویں نمبر میں مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ہے، چنانچہ وہ لکھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس وحی میں میرا مرزا کا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ یہ غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 4، روحانی خزائن جلد 18، صفحہ نمبر 207۔ چھٹی جو وجہ تکفیر ہے وہ ہے امت محمدیہ کی تکفیر۔
پہلا پوائنٹ ہے خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ کفر دو قسم پر ہے۔ اول یہ کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوم یہ کہ مثلا وہ مسیح موعود مرزا کو نہیں مانتا، اس کے باوجود اتمام حجت کے جھوٹ جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، بس اس لیے وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ مزید دیکھیے اسی طرح مرزا محمود اور مرزا بشیر احمد غلام احمد قادیانی کے نہ ماننے والوں کے بارے میں لکھتے ہیں، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، وہ خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ یعنی جنہوں نے سنا تک نہیں مسیح موعود جو جعلی ان کا مسیح موعود ہے مرزا قادیانی اس کے بارے میں، تو وہ بھی کافر۔ چوتھے نمبر پہ ہے ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے لیکن مسیح موعود مرزا کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، وہ اگر مسلمان اس کے اندر کفر کی علامت نہ پائی جاتی ہو تو یہ کفر لوٹ کر اسی پر آتا ہے، یعنی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مرزا قادیانی چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جو 1.5-2 ارب کے قریب ہے اس کو کافر کہتا ہے، تو اس کی وجہ سے 1.5-2 ارب افراد کی طرف سے کفر لوٹ کے مرزا قادیانی کی ذات پہ آتا ہے۔ اس لیے یہ چھٹی وجہ کفر تھی مرزا قادیانی کے کافر ہونے کی۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو مسلمان کو کافر کہنا جیسے کفر ہے، ایسے ہی کافر کو مسلمان کہنا بھی کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کافر ہے اور اس کو مسلمان کہا جائے، یہودی ہے عیسائی ہے اس کو مسلمان کہا جائے، تو یہ کفر ہے۔ یہ ایسے ہی کفر ہے جیسے کسی مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کفر اور اسلام میں تمیز مقصود ہے، جدائی مقصود ہے، اسی لیے متعدد مقامات پہ ارشاد فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور دیگر ایسے نصوص موجود ہیں جس میں یہ مقصود ہے کہ کافر اور مسلمان میں تمیز ہونی چاہیے، جدائی ہونی چاہیے، ان میں ایک اپنی اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ مزید کچھ باتیں انشاءاللہ وہ بھی آگے چل کے کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا جو موضوع اور عنوان ہے وہ ہے قادیانی اور اہل قبلہ۔ اگلا ہمارا عنوان ہے قادیانی اور اہل قبلہ۔ اہل قبلہ کا لفظ اصطلاح میں اہل ایمان کے لیے بولا جاتا ہے، اور شریعت میں اہل قبلہ وہی لوگ کہلاتے ہیں جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل قبلہ شریعت میں وہی لوگ کہلاتے ہیں جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کو شرح الفقہ الاکبر میں لکھا گیا ہے، اعلم ان المراد بأہل القبلة الذین اتفقوا على ما هو من ضروریات الدین، کہ اہل قبلہ دین کے اندر شریعت کے اندر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ضروریات دین پر متفق ہوں، ایمان لانے والے ہوں۔ تو اس لیے مطلقاً کلمہ پڑھنے سے کوئی اہل قبلہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اہل قبلہ کو اس وقت تک کافر نہیں کہتے جب تک وہ کسی موجب کفر قول یا فعل کا ارتکاب نہ کریں۔ یعنی جو لوگ ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں ان کو گناہوں کی وجہ سے کافر نہیں قرار دے سکتے جب تک کوئی ایسا فعل یا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے ان پر کفر کا حکم لگے۔ جو لوگ ضروریات دین کے منکر ہوں، مثلا ختم نبوت کے منکر ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو سچا مانتے ہوں، وہ شریعت میں اہل قبلہ نہیں ہے۔ اہل قبلہ کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ جو شخص فقط قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہو اور وہ اہل قبلہ ہے، چاہے وہ کسی قطعی حکم کا منکر بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز تو مسلمہ کذاب بھی پڑھتا تھا، بلکہ اس کی اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات بھی تھے۔ اس کے باوجود آپ اس کو اہل قبلہ میں سے کہہ کر کفر سے نہیں بچا سکتے، وہ کافر تھا۔ صحابہ نے رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس کے ساتھ قتال کیا۔ لہٰذا اہل قبلہ وہ کہلائیں گے جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں، وہ اہل قبلہ ہیں۔ صرف نماز رخ کر کے قبلہ کی طرف پڑھنا، اس سے آپ اس کو اہل قبلہ نہیں کہہ سکتے،
بلکہ جب تک ضروریات دین پر مکمل طور پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ اہل قبلہ میں شمار نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات چلی ہے کہ اہل قبلہ کون لوگ ہیں۔ اہل قبلہ کی وضاحت آپ نے دیکھ لی، لیکن کچھ لوگ یہاں پر ایک دو چیزوں سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اور قادیانی اور ان جیسے دیگر جو فطرے ہیں وہ اپنے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں بچنے کا۔ تو اس لیے یہاں پر کچھ اس سے متعلق بات کر دیتا ہوں۔ اہل قبلہ کی جو اصطلاح ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ کچھ روایات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، کہ جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ ورسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، تو یہ شخص مسلمان ہے جس کا تحفظ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، بس تم اللہ کی اس ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو۔ ایسے ہی دوسری روایت ہے، ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ فاذا قالوها، جب وہ کلمات کہہ دیں، وصلوا صلاتنا، ہماری نمازیں پڑھیں، واستقبلوا قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں، وذبحوا ذبیحتنا، ہمارے طریقے پر وہ جانور ذبح کریں، فقد حرمت علینا دماءهم واموالهم، ان کے خون ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے، الا بحقہما، مگر یہ کہ جو حق ہوگا مال کا وہ ان سے لیا جائے گا، یا پر کسی حق کی وجہ سے کسی کو قصاصاً قتل کیا جائے تو وہ کیا جائے گا، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ ان روایات کو بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کریں گے، اور اہل قبلہ سے یہی چند نشانیاں وہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا ہو، ذبیحہ جو ہے مسلمانوں کی طرح ہو، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو۔ تو اصل میں یہاں پر ان روایات سے انہوں نے جو استدلال کیا ہے وہ ایک استدلال نہیں بلکہ تحریف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں یہ نہیں بتایا کہ یہ ایمان ہے اور یہ کفر ہے، آپ نے صرف نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ ایمان کی نشانیاں ہیں۔ ہاں کوئی ان نشانیوں کے برعکس ایسا کام کرے جو اس کی ان نشانیوں کو اس کے اسلام کی ایمان کی نشانی باقی نہ رکھے تو پھر اس کو کافر قرار دیں گے۔ میں مسلم کی ایک روایت سے آپ کو اس میں سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا الہ الا اللہ ويؤمنوا بی وبما جئت به، یہ اصل میں قانون ہے، پہلے علامت تھی ایمان کی، یہاں پر قانون بیان ہوا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور وہ ایمان لائیں میری ذات پر، اور اس چیز پر بھی ایمان لائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات پر ایمان لانا یہ اہل قبلہ ہونے کی نشانی ہے، ان تمام تر چیزوں کو ماننا یہ اہل قبلہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو روایات وہ لے کر آتے ہیں وہ تو روایات ایک نشانی اور علامت ہے ایمان کی، باقی وہ قانون نہیں ہے کہ یہ ایمان ہے اور اس کے علاوہ کفر ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ میں نے مسلم شریف کی روایت آپ کو سنا دی ہے۔ ایک اور ایک قول سنایا جاتا ہے کہ بہت ساری کتابوں میں، فقہا کی، اصولین کی کتابوں میں ہمیں جملہ ملتا ہے، لا نکفر اہل القبلہ، لا نکفر اہل القبلہ، کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کریں گے، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کریں گے۔ تو اس بابت یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ایک تحریف ہوئی ہے اس جملے کے اندر۔ تحریف یہ ہوئی ہے کہ اصل جملہ تھا لا نکفر اہل القبلۃ بالذنب، کہ ہم کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے۔ یعنی جیسے معتزلہ یا کچھ دوسرے فرقے وہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کبیرہ گناہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمانیات میں سے کسی چیز کے انکار یا ضروریات دین کے انکار پر انسان کافر ہوتا ہے۔ تو یہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بزمن کی قید تھی اس کو لوگوں نے آگے پیچھے کر دیا، یہ مرور زمانہ کے نظر ہو گئی، ملحدوں نے اڑا دیا، اور بعد میں اپنی دلیل بناتے پھرے کہ لا نکفر اہل القبلہ، یہ تو فقہا کا اصول ہے، یہ تو اصولیین کا قول ہے۔ تو یہ غلط بات ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی ہے، تو اس لیے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مکمل طور پر جو قول ہے وہ آپ سے عرض کر دیا کہ لا نکفر اہل القبلۃ بذنب۔ یہاں میں نے مختصر کچھ باتیں آپ سے عرض کی ہیں، تفصیلی طور پر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اکفار الملحدین کے اندر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے تفصیلی کلام کیا ہے اور بڑا عمدہ کلام کیا ہے، فقہا کے اقوال کا محاکمہ کیا ہے، اور محدثین کا، شراح حدیث کا، مفسرین کے اقوال کو، اصولیین کے اقوال کو، ان کے مذاہب کو ذکر کیا۔ آپ تفصیلی طور پر وہاں پر یہ مسئلہ پڑھ سکتے ہیں۔ چند جملے یہاں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جن سے کچھ باتیں بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گی اور اس طرف دلچسپی بڑھ جائے گی، آپ کتاب کو کھول کے اس سے تفصیلات پڑھ سکتے ہیں۔
تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے آج کے جو ہمارا عنوان تھا اس سے متعلق کچھ بات کی ہے۔ قادیانی اور اہل قبلہ کی تکفیر اور اس سے متعلقہ دیگر باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور اس میں دیگر مباحث کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہماری اور ساری انسانیت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔